بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ۔ آج میں آپ کے لیے انتہائی اہم ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ یہ سوالات عام طور پر جو پینشنر حضرات ہیں وہ ایک دوسرے سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پینشنر حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب ہماری عمر 75 برس ہو جائے گی تو ہماری پینشن جو ہے وہ دگنی ہو جائے گی۔ اس میں ان بیچاروں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے میڈیا میں افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، یا پھر ایسے سنی سنائی باتیں، یا جو لوگ پینشن میٹرز کو یا سروس میٹرز کو یا لاز کو سمجھتے نہیں ہیں وہ اس قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ تو آج میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ یہ معاملہ جو ہے پینشن کب ڈبل ہوگی، کیسے ہوگی، یہ ساری کی ساری جو ہے آسان ترین گفتگو میں یہ سارا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور آئندہ کے لیے جو ہے یہ تمام پینشنر حضرات اور تمام سرکاری ملازمین جنہوں نے پینشن لینی ہے ان کے لیے انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے یہ مشعل راہ ثابت ہوگی۔ تو یہ جو پینشن ڈبل ہونے کا جو طریقہ کار ہے اس کو میں نے آپ کے لیے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آسان اور سادہ فہم بنایا ہے۔ اس پہ میں نے جتنی بھی میری بساط تھی، جتنی میری قابلیت تھی اس کے مطابق میں نے کوشش کی ہے کہ معاملہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو ذرا آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور تھوڑی سی اگر غیر معمولی ویڈیو طویل ہو جائے تو چونکہ معاملہ اہم ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا اکتائیے گا مت، اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ میں نے تمام چیزیں جو ہیں یہ نوٹ کی ہوئی ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ پینشن کے قوانین اور قواعد میں ایسی کوئی بھی شک تھی نہ ہے کہ جس سے یہ سمجھا جائے کہ 75 سال کے بعد پینشن ڈبل ہو جانی ہے۔ 1985 سے پہلے پینشن کے وہ حصے ہمیشہ کے لیے موقوف مثلا ختم ہو جایا کرتے تھے، رک جاتے تھے، جن کے عوض چند سالوں کی پینشن کی رقم یکمشت مل جاتی تھی۔ مثلا کچھ حصے جو ہیں ان کو روک کر ان کی پینشن اگر کچھ بن رہی ہے تو اس میں سے کچھ حصے جو ہیں ان کو روک کر باقی جو ہے وہ ان کی پینشن بنا دی جاتی تھی، اور وہ ان کو جو ہے چند سالوں کی جو ہے وہ بنا کے حساب کتاب وہ یکمشت ادائیگی اس کو کر دی جاتی تھی، جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ پینشن کی ادائیگی ہو گئی۔ لیکن 1985 کے احکامات جو ہیں اس کے تحت وہ حصے مقررہ عرصہ گزرنے پر بحال ہونے شروع ہو گئے۔ مثال کے طور پہ جو موقوف کیے گئے حصے تھے، جن حصوں کو پینشن کے حصوں کو روکا گیا تھا وہ بحال ہونا شروع ہو گئے۔ تو 2001 میں تنخواہ میں پینشن سکیم کے تحت احکامات جاری کیے گئے کہ اس سکیم کو اختیار کرنے والے ملازمین کو بحالی کی سہولت دستیاب نہ رہے گی، لیکن 2015 میں یہ سہولت پھر دے دی گئی۔ یہ 2001 میں یہ بات کہہ دی گئی کہ اب کوئی بھی جو ہے پینشن کا حصہ، جو موقوف شدہ حصہ، جو روکا گیا حصہ بحال ہوتا ہے وہ اب بحال نہیں ہوگا۔ لیکن 2015 میں یہ سہولت جو ہے دوبارہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے بحال کر دی گئی۔ اب اس کے مطابق جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں، فرض کر لیں، کیونکہ ہمیں سمجھنے کے لیے کچھ مثالوں کی ضرورت ہوتی ہے، فرض کر لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ مثال کے طور پہ 1/1/2000 کو یہ بندہ جو ہے وہ ریٹائر ہو رہا ہے،
1 जनवरी 2000 को बंदा ریٹائر ہو رہا ہے، اور اس کی جو یہ ہے یہ شک یا یہ جز یاد رکھیے کہ اے اور بی، یہ میں آگے چل کے پھر بتاؤں گا کہ اس کا استعمال ہوگا، اس لیے اس اے اور بی کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ اے کیا ہے کہ مثال کے طور پر پینشنر معافی چاہتا ہوں، پینشنر 1/1/2000 کو 60 سال عمر پوری کرنے پر ریٹائر ہوا، یہ اے جز۔ بی جز جو ہے وہ یہ ہے کہ گراس پینشن فرض کر لیں کہ اس کی اس وقت جو گراس پینشن ہے وہ بن رہی ہے 100 روپے، اس نے اس میں سے 50 روپے جو ہیں 1/1/2015 کو گراس پینشن فرض کریں اس کی بن رہی ہے 100، تو آدھی پینشن جو ہے وہ کیا ہوگی 50، وہ اگر کمیوٹ کرائی گئی ہو۔ اے جز جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ 60 سال کی عمر میں 1/1/2000 کو ریٹائر ہو رہا ہے۔ بی یہ ہے کہ اس نے اس میں سے 100 اس کی اگر ہے فرض کر لی گئی گراس پینشن، تو 50 روپے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ 50 روپے جو ہے آدھی پینشن کے طور پر اگر وہ کمیوٹ کرائی گئی ہے، تو اس کا سی جز ہے کہ کمیوٹ شدہ حصہ 15 سال کا مقررہ عرصہ گزرنے پر، یعنی 1/1/2015 کو بحال ہونا ہو۔ اگر وہ 2000 کو ریٹائر ہوا ہے تو 15 سال کے بعد اگر اس نے 2015 میں اس نے بحال ہونا ہو تو ڈی کیا صورتحال ہوگی؟ پینشن کے خالص حصے پر مثلا 50 روپے تھے 31/12/2014، مثلا 15 سال پورے ہونے سے ایک دن قبل 31/12/2014 تک کل جتنے بھی اس نے اضافہ جات لیے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے گراس پینشن میں، اس کو بھی گراس پینشن جو ہے وہ فرض کر لیا جائے گا۔ تو اس کا ای جو ہے، ای نقطہ جو ہے وہ کمیوٹ شدہ 50 روپے 1/1/2015 کو بحال ہونے پر اس میں وہ تمام نوشل اضافہ جات مثلا جو اس دوران اس میں اضافہ ہوتا رہا سال بے سال، وہ ایسے فرض کر لیا جائے کہ 200 اس کو بھی 50 روپے کو بھی، اور وہ جو نوشل اضافہ جات ہیں وہ ملا کے سمجھے 200 روپے اس کی پینشن بن گئی۔ یہ تو 31/12/2014 تک کل اضافہ جات 200 روپے فرض کر لیے جائیں گے۔ جیسے وہ اس میں 50 تو اس وقت اس نے جو کمیوٹ کروائی تھی 50 روپے وہ، اور وہ 15 سال کے دوران جو اضافہ ہوا ہے وہ 150 تصور کر کے اس کو 200 روپیہ 50 وہ ڈالے، اور یہ 200 روپیہ اس کے اگر یہ ہو جائیں جو عملی طور پر مثلا اس دوران اس کو ملے تھے، تو لیکن یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ عدالتی فیصلوں کی تعمیل میں بحالی کی تاریخ 1/1/2015 سے دیے گئے، تو اوپر درج صورت میں پینشنر کو 31/12/2014 کو 250 روپے ملنے والی خالص پینشن کی رقم اس رقم کے برابر ہوگی جو کمیوٹ شدہ پینشن کی بحالی پر 1/1/2015 کو ملنی تھی۔ مثلا 200 روپے اضافہ جات ہو گئے اور 50 اس میں وہ شامل ہو گئے، اس میں پہلے میں وہ تھوڑی سی
150 اور 50, لیکن وہ تھوڑا سا غلط ہو گیا. 200 میں 50 اگر شامل کیے تو 250 ہونا تھے نا. تو اس طرح یہ عدالتی فیصلے جو ہے نا اس کی تعمیل میں یہ ہوا تھا. تو اس میں یہ کہا کہ بھی 250 روپے ملنے والی خالص پینشن کی رقم اس رقم کے برابر ہوگی جو کمیوٹ شدہ پینشن کی بحالی پر 1/1/2015 کو ملنی تھی. یعنی اے کیا تھا، میں نے کہا نا اے اور بی کا ذکر بار بار آئے گا. تب مثلا اے یعنی پینشنر جو 60 سال کی عمر پر 1/1/2000 کو ریٹائر ہوا ہے، تو اس کا اے بحالی سے 1 دن قبل ملنے والی خالص پینشن اور بی بحالی کے دن کمیوٹ شدہ پینشن جمع اس پر تمام نوشل اضافہ جات مزید ملنے والی رقم دونوں برابر ہوں گے. صرف ایسی ہی صورت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پینشنر 75 سال کا ہو جانے پر بحالی سے 1 دن قبل ملنے والی پینشن 250 روپے بحالی کے دن سے 500 روپے دگنی ہو گئی. اس کے بعد لیکن اگر کوئی ملازم، اس میں یہ بات بھی ذرا پلے باندھنے والی ہے کہ اگر کوئی ملازم 60 سال سے کم عمر پر ریٹائر ہوا ہو، اس نے 50% سے کم مثلا 40 یا 35% پینشن کمیوٹ کروائی ہو، تو کمیوٹ شدہ حصے کی بحالی پر نہ تو وہ 75 سال کا ہوگا، ظاہر ہے جو 40 سال پر ریٹائر ہوا ہے، جو 45 سال پہ ریٹائر ہوا ہے، تو وہ اس وقت 60 سال اس وقت 75 سال کا تو نہیں ہوگا نا. 15 سال کے بعد 15 سال کے بعد تو اس کی عمر کم ہوگی. اے اور بی میں بیان کردہ دونوں رقوم برابر بھی نہیں ہوں گی، لہذا پینشن دگنی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اے بحالی کی تاریخ سے 1 دن قبل خالص پینشن اور بی بحالی پر کمیوٹ شدہ حصہ میں نوشل اضافہ جات. یہ ہے فارمولا. 2001 سے 2004 تک پینشن کمیوٹ کروانے کی سہولت گراس پینشن کے صرف 40% تک تھی. اس وقت آپ پینشن اپنی صرف 40% تک کمیوٹ کروا سکتے تھے. تو نیز 60 سال کی عمر پہ ریٹائر ہونے والوں کو 123719 یہ سال کی خرید ملتی تھی. یہ فارمولا. اس لیے ایسے پینشنروں کو کمیوٹ شدہ پینشن 12 سال بعد جب پینشنر 72 سال کا ہوگا بحال ہونے پر نیچے اے اور بی میں بیان کردہ رقوم کے تناسب 60 یا 40 ہو جائے گا. بحالی کی تاریخ سے 1 دن قبل خالص پینشن اور بی بحالی پر کمیوٹ شدہ میں حصہ نوشل اضافہ جات. پینشن کمیوٹ کروانے کی سہولت 2005 سے تاحال گراس پینشن صرف 35% تک ہے. چنانچہ کمیوٹ شدہ پینشن 12 سال بعد جب پینشنر 72 سال کا ہوگا تو بحال ہونے پر اے اور بی میں بیان کردہ رقوم تناسب 65-35 ہو جائے گا. مثلا یہ اس کو ذرا ذہن نشین کر لیں کہ جو لوگ 2005 سے جو نوٹیفیکیشن ہے، کیونکہ اس وقت سے جو کمیوٹیشن کا جو شرح تھی وہ 35 اور 65 تھی، تو اس لیے ان کا فارمولا جو ہے وہ تقریباً 72 سال کی عمر میں بنے گا. لیکن یہ ڈبل کا بنے گا یا جس تناسب سے اس نے وہ کمیوٹ کروائی ہوگی اس تناسب سے. تو یہ ایک عام تاثر تھا کہ 75 سال کا ہونے کے بعد پینشن ڈبل ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ پورا فارمولا، پورا طریقہ کار میں نے آپ کے لیے یہ پورا نوٹیفیکیشن کے روح سے اس کو میں نے یہ ترجمہ اس کا کیا تھا. تو میرے خیال میں بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.
تو انشاءاللہ میں اس کا پھر بھرپور جو بھی اس کا جواب ہوگا وہ دوں گا. مجھے یاد رکھیے، میرے اس چینل کو یاد رکھیے، اسے لائک بھی کرنا ہے، اسے شیئر بھی کرنا ہے، اور اسے سبسکرائب بھی کرنا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایک انتہائی مفید ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو. اللہ حافظ.